اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کچھ دن قبل ایک ویڈیو نظر سے گزری جس میں ایک ملحد اس نے قرآن مجید پر اعتراضات کیے کہ قرآن اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ کتاب نہیں بلکہ کسی انسان کی لکھی ہوئی اپنی کتاب ہے، اور قرآن مجید کی تاریخ پر، اس کے مضامین پر لا یعنی اعتراضات کیے۔ ہم آج کی اس مختصر سی ویڈیو میں علمیاتی، سائنسی، تاریخی اور لسانی بنیادوں پر یہ ثابت کریں گے کہ قرآن مجید فرقان حمید کسی انسانی دماغ کی پیداوار نہیں بلکہ یہ خالق کائنات کا کلام ہے، اس رب کا کلام ہے جس کا علم ماضی، حال اور مستقبل پر محیط ہے۔ سب سے پہلے قرآن مجید فرقان حمید کے متن کی حفاظت کو لے لیتے ہیں۔ ملحدین کی طرف سے ایک بڑا اعتراض ہوتا ہے کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ قرآن کے متن میں بہت ساری تبدیلیاں آئی ہوں گی، لیکن جدید مینوسکرپٹ سٹڈیز نے اس دعوے کو غلط ثابت کر دیا۔ 2015 میں برمنگھم یونیورسٹی میں قرآن مجید کے چند اوراق کی کاربن ڈیٹنگ کی گئی تو دنیا حیران ہو گئی کہ اس کاربن ڈیٹنگ کے مطابق قرآن مجید فرقان حمید کے وہ نسخے اور وہ صفحات 568 عیسوی سے لے کر 645 عیسوی کے درمیان کے ہیں، اور ان کا متن آج کے مروجہ قرآن مجید کے بالکل مطابق ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ نسخہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کے چند سال بعد یا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے آخری دور میں لکھا گیا، اور وہ نسخہ برمنگھم یونیورسٹی کی کاربن ڈیٹنگ کے مطابق آج کے قرآن کے بعینی ہی مطابق ہے۔ لہٰذا ایک ثبوت تو ہمیں یہ ملتا ہے ماڈرن سائنس سے کہ قرآن 1400 سال میں بالکل بھی تبدیل نہیں ہوا۔ پھر یمن سے ملنے والا وہ قدیم نسخہ جس کی دو تہیں ہیں، ایک نچلی تحریر ہے اور ایک اس کے اوپر ایک اور لکھی ہوئی تحریر ہے۔ نچلی تحریر میں بعض الفاظ کے مترادفات یا آیات کی ترتیب میں فرق ہے، اور یہ نچلی تحریر محققین کے مطابق صحابہ کرام کے ذاتی نسخوں کی عکاسی کرتی ہے جو 7 لہجوں کی اجازت کے تحت لکھے گئے تھے، لیکن اوپر والی تحریر حضرت سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسٹینڈرڈ نسخے کے مطابق ہے، اور وہ ثابت کرتی ہے کہ امت نے ایک متفقہ متن پر کس طرح اتفاق کیا اور اس کو محفوظ کیا۔ یہ دو ثبوت تاریخی طور پر قرآن مجید کے ایسے ثبوت ہیں جو ماڈرن سائنس ہمیں دے رہی ہے کاربن ڈیٹنگ کے ذریعے سے کہ قرآن جو 1400 سال پہلے لکھا گیا تھا، جو 1400 سال پہلے موجود تھا، کمپائل کیا گیا تھا، آج کا مروجہ قرآن بھی بعینی ہی اسی کے مطابق ہے۔ لہٰذا یہ اعتراض کرنا اور ہوائی تیر چلانا کہ 1500 سال گزر گیا، قرآن میں تبدیلیاں آ گئی ہوں گی، بہت کچھ بدل گیا ہوگا، ایسا ممکن نہیں ہے۔ کچھ بھی نہیں بدلا۔ اگر کچھ بدلا ہوتا تو سامنے لایا جاتا۔ اور پھر اگر ہم قرآن مجید فرقان حمید کو دیکھیں تو یہ دنیا کی واحد کتاب ہے جس کی حفاظت لاکھوں حفاظ کے ذریعے سے ہوئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا ذریعہ ہی ایسا بنایا جس کو ختم نہیں کیا جا سکتا۔ اگر بالفرض آج پوری دنیا سے قرآن مجید کے تمام نسخے ختم ہو جائیں تو دنیا میں موجود حفاظ چند گھنٹوں میں دوبارہ مکمل قرآن مجید لکھ دیں گے۔ گویا قرآن مجید زبانی طور پر بھی اور تحریری طور پر بھی دو طرح سے اس کا متن محفوظ ہوا، اور یہ آج تک محفوظ ہے، اور یہ دنیا کی واحد کتاب ہے جو لفظ بہ لفظ یاد کی جا سکتی ہے۔ اس کے علاوہ کوئی کتاب ایسی نہیں ہے جو دنیا کے کسی شخص کو لفظ بہ لفظ یاد ہو۔ یہودیوں کو ان کی تورات یاد نہیں ہوتی، عیسائیوں کو ان کی انجیل یا بائبل یاد نہیں ہوتی، ہندوؤں کو ان کی گیتا یا مہابھارت یا منوسمرتی یاد نہیں ہوتی ہے، لیکن قرآن مجید کا یہ معجزہ ہے کہ یہ مسلمانوں کے بچے بچے کے دل کے اندر محفوظ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا ذریعہ اس طریقے سے فرمایا کہ زبانی اور تحریری طور پر قرآن مجید 1400 سال سے محفوظ چلتا آ رہا ہے، اور یہ لاکھوں حفاظ کی مسلسل زنجیر کے ذریعے سے، مسلسل ایک چین اور سند کے ذریعے سے قرآن مجید محفوظ ہے۔ قرآن مجید کی حقانیت پر ایک دوسرا ثبوت دیکھتے ہیں کہ قرآن پاک ایک ایسے معاشرے میں نازل ہوا جہاں شاعری، فصاحت اور بلاغت زندگی کا جزو اعظم تھی۔ عربوں کو اپنی زبان پر اتنا ناز تھا کہ وہ باقی پوری دنیا کو اجمی کہتے تھے، اجمی مطلب گونگا، اور قرآن نے ان کے اسی فخر کو چیلنج کر دیا۔ قرآن نے بار بار کہا کہ اگر تمہیں شک ہے کہ یہ خدا کا کلام نہیں ہے تو اس جیسی ایک صورت ہی بنا کر لے آؤ۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اگر تمہیں اس کتاب میں شک ہے جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کی ہے تو اس جیسی ایک صورت بنا کر لے آؤ۔ لیکن اس دور کے بڑے بڑے شعراء، لبید اور ولید بن مغیرہ جیسے لوگ جنہوں نے قرآن کو سنا اور انہوں نے پھر گھٹنے ٹیک دیے اور یہ اعتراف کیا کہ لیس ھذا من کلام البشر، یہ
کسی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا۔ قرآن کا اسلوب نہ تو عام نثر ہے اور نہ ہی مروجہ شاعری، بلکہ یہ ایک ایسا منفرد اسلوب ہے کہ جس کی مثال عربی زبان کی تاریخ میں نہیں ملتی۔ میں اس اعتبار سے قرآن مجید کا ایک معجزہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ التفات کا معجزہ۔ التفات مطلب گرامیٹیکل شفٹ، یہ عربی بلاغت کا ایک اصول ہے التفات، جس میں کلام کے دوران ضمیر یا مخاطب کا صیغہ اچانک بدل دیا جاتا ہے تاکہ کلام میں تنوع پیدا ہو، معنی میں گہرائی پیدا ہو۔ مغربی ناقدین اسے کبھی کبھی کمزوری سمجھتے ہیں کیونکہ وہ قرآن کو انگریزی گرامر کے اصولوں پر پرکھتے ہیں، لیکن عربی بلاغت کا یہ کلام سخن ہے، یہ معراج ہے، اور جو عربی بلاغت کو جانتا ہے وہ کبھی بھی یہ غلطی نہیں نکالتا، وہ کبھی بھی اس چیز کو عیب نہیں سمجھتا۔ اس کی مثال سورہ فاتحہ کے اندر ہے کہ اگر ہم سورہ فاتحہ کی پہلی 3 آیات کو دیکھیں، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ایک تھرڈ پرسن کے طور پر ہے کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو جہانوں کا رب ہے، لیکن جیسے ہی چوتھی آیت شروع ہوئی وہ خطاب اچانک سیکنڈ پرسن میں بدل گیا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ یہ تبدیلی بندے اور رب کے مابین دوری کو قربت میں بدل دیتی ہے۔ قرآن مجید کے ہر صفحے پر ایسی 20 مثالیں موجود ہیں جو اس کے لسانی ڈھانچے کو انسانی دسترس سے باہر کر دیتی ہیں۔ اب اگر کسی شخص کو بلاغت کا یہ اصول، التفات کا یہ قاعدہ پتہ نہیں ہوگا، اس کے علم میں نہیں ہوگا، وہ تو اس کو غلطی سمجھے گا، حالانکہ یہ بلاغت کا اصول اور بلاغت کا یہ حسن یہ تو قرآن مجید کے نازل ہونے سے پہلے بھی عرب کے لوگ جانتے تھے، اور اس طرح کے بے شمار اصولوں کی بنیاد پر وہ باقی دنیا کو اجمی کہتے تھے، اور آج بھی وہ باقی دنیا کو اجمی کہتے ہیں۔ یہاں پر میں ایک تھوڑی سی اس کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ قرآن مجید عربی میں نازل ہوا اور عربی کے انتہائی بلند معیار پر نازل ہوا ہے۔ جو یہ چیلنج کیا گیا نا کہ اگر قرآن کو نہیں مانتے تو اس جیسی کتاب لے آؤ، 1500 سال ہو گیا کوئی قرآن جیسی کتاب نہیں بنا سکا۔ لوگوں نے کوشش کی کچھ ایسی صورتیں یا کچھ ایسی آیات بنانے کی کہ جس کو کہا جائے کہ یہ قرآن کی مثل ہے، لیکن ان کے اپنے لوگوں نے اس کے اندر غلطیاں نکال دی، اس کو غلط قرار دے دیا۔ کیوں قرآن کی مثل کوئی چیز نہیں بن سکتی؟ قرآن انتہائی فصیح و بلیغ ہے، ادب کے انتہائی اعلیٰ معیار پر ہے۔ جو کہا گیا کہ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اس کی مثل کوئی صورت ہی لے آؤ، یہ اتنا آسان چیلنج نہیں ہے کہ کوئی بھی شخص اٹھتا اور کوئی بھی لکھ دیتا۔ اگر یہ اتنا آسان ہوتا تو بہت سارے لوگ قرآن کے مقابلے میں کچھ لکھ چکے ہوتے، لیکن جو فصاحت اور بلاغت کے معیارات قرآن کے اندر ہیں، اب ان معیارات پر کوئی شخص ہو تو وہ اس کا مقابلہ کرے۔ اور پھر قرآن فقط ادب کی کتاب نہیں ہے، اس میں دین بھی ہے، لہٰذا کوئی ایسا شخص ہو جو ادیب بھی ہو، فصیح بھی ہو، بلیغ بھی ہو اور دیندار بھی ہو، اور پھر وہ کوئی چیز لکھنے کی کوشش کرے۔ اب قرآن میں فقط دین بھی نہیں ہے، اس میں معاشیات بھی ہے، سیاسیات بھی ہے، عمرانیات بھی ہے، فلکیات بھی ہے، فلسفہ، تاریخ، سائنسز، بے شمار علوم ہیں قرآن کے اندر، حتیٰ کہ اس کے اندر علم غیب بھی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا۔ اب قیامت تک کوئی ایسا پیدا نہیں ہوگا جو عربی کی فصاحت اور بلاغت بھی جانتا ہو، جو ادیب بھی ہو، جو دین کے اصولوں کو بھی جانتا ہو، جو کوڈ آف لائف کو جانتا ہو، جو ان تمام علوم کا ماہر ہو، اور پھر وہ قرآن کے مقابلے میں کوئی چیز لکھنے بیٹھے۔ لہٰذا ایک کتاب میں ان تمام علوم کا اعلیٰ معیار پر ہونا یہ دلیل ہے کہ یہ قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ ہے۔ یہ کمال ہے قرآن مجید کا کہ اس کی مثل کوئی اور کتاب نہیں ہو سکتی۔ کوئی بھی شخص کوئی کتاب لکھے گا، وہ بہت بڑا عالم ہو، وہ بہت بڑا ادیب ہو، وہ بہت بڑا فلسفی ہو، تاریخ دان ہو، وہ سائنس دان ہو، سیاست دان ہو، کوئی بھی شخص ہو، وہ اپنی ایک فیلڈ کا، 2 مضامین کا، 3 مضامین کا، 10 کا ماہر ہوگا، لیکن قرآن کے بے شمار مضامین کی طرح کوئی شخص بیک وقت ہزاروں مضامین کا ماہر نہیں ہو سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن کا یہ چیلنج آج بھی برقرار ہے اور قیامت تک برقرار رہے گا۔ کوئی قرآن کے مقابلے میں ایک آیت بھی نہیں لا سکتا، اور یہ قرآن مجید فرقان حمید کی حقانیت کی دلیل ہے۔ اور پھر قرآن مجید فرقان حمید نے خود بیان کیا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کہ وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِن قَبْلِهِ مِن كِتَابٍ، آپ اس سے پہلے کوئی کتاب نہیں پڑھتے تھے۔
اور پھر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امی ہونا وہ بذات خود قرآن مجید فرقان حمید کی حقانیت کی دلیل ہے۔ تاریخ گواہ ہے، مستشرقین ملحدین بھی اس بات کو مانتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی استاد نہیں تھا۔ حضور نے دنیا میں کسی سے علم حاصل نہیں کیا، اور قرآن نے بھی اس کو بیان کیا کہ وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِن قَبْلِهِ مِن كِتَابٍ، آپ اس سے پہلے کوئی کتاب نہیں پڑھتے تھے، آپ امی تھے۔ امی مطلب آپ کا کوئی بھی استاد نہیں تھا۔ تو جس شخص کا کوئی استاد نہ ہو، جس نے دنیا میں کسی سے علم حاصل نہ کیا ہو، وہ ایک ایسی اعلیٰ معیار کی کتاب کیسے لکھ سکتا ہے کہ جس کے اندر وہ علوم ڈسکس کر دیے گئے ہوں جو آنے والے 1000 سال کے بعد دنیا کے سامنے آئیں؟ اس کے اندر علم غیب بیان کیا جائے، اس کے اندر ایسے مسائل اور ایسی چیزیں بیان کی جائیں جو اس دور کے لوگوں کے ذہنوں میں غلط ہوں، اور قرآن ان کی درستگی کر دے، اور دنیا کے سامنے اس درستگی کا ثبوت آنے والے 1000 سالوں کے بعد آئے۔ ہم اس کی چند مثالیں دیکھتے ہیں۔ 20ویں صدی کے وسط تک سائنسدانوں کا خیال تھا کہ کائنات ہمیشہ سے ہے اور یہ ساکن ہے، لیکن ایڈون ہبل کے مشاہدات اور بگ بینگ تھیوری نے ثابت کیا کہ کائنات ایک نقطہ سنگولیرٹی سے شروع ہوئی ہے، اور قرآن مجید نے 1400 سال پہلے اس پیچیدہ حقیقت کو بیان کر دیا تھا۔ فرمایا تھا کہ اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما، کہ ان کافروں نے غور نہیں کیا کہ آسمان اور زمین سب ملے ہوئے تھے، پھر ہم نے انہیں جدا کیا۔ وجعلنا من الماء كل شيء حي افلا يؤمنون، اور ہم نے ہر جاندار چیز پانی سے بنائی، کیا پھر بھی یہ ایمان نہیں لاتے؟ عربی زبان میں لفظ رتق جو فرمایا رتقن، رت کا مطلب ایسی چیز ہے جو مکمل طور پر بند ہو یا ایک وحدت ہو، اور فتق کا مطلب ہے کہ اسے چیر کر یا دھماکے سے الگ کر دیا جائے۔ یہ بیان جدید سائنسی دریافت کے کائنات مادہ اور توانائی کی ایک سنگل اکائی تھی اس کے عین مطابق ہے، اور قرآن اس اصول کو 1500 سال پہلے بیان کر رہا ہے۔ اور پھر اگر ہم کائنات کے ایک اور اصول کی بات کریں، ایکسپینشن آف یونیورس کی بات کریں، تو 1929 میں یہ دریافت ہوا کہ کہکشائیں، گلیکسیز ایک دوسرے سے دور جا رہی ہیں، جس کا مطلب ہے کہ کائنات پھیل رہی ہے، جبکہ قرآن نے اس کا اعلان اس وقت کر دیا تھا جب دنیا کے لیے یہ تصور بھی ناممکن تھا۔ فرمایا وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، اور آسمان کو ہم نے اپنے زور سے بنایا اور ہم اسے وسعت دینے والے ہیں۔ یہاں لاموسعون کا لفظ مسلسل جاری رہنے والے عمل کو ظاہر کرتا ہے، جو اس بات کی نشاندہی ہے کہ کائنات کا پھیلاؤ ایک مستقل عمل ہے۔ جس چیز کو سائنس قرآن مجید کے نزول کے 1300 سال کے بعد 1400 سال کے بعد دیکھ رہی ہے اور ثابت کر رہی ہے، قرآن ان چیزوں کو 1500 سال پہلے بیان کر رہا ہے۔ یہ الہامی کتاب ہونے کی دلیل نہیں تو اور کیا ہے؟ دیکھیے، قرآن سائنس کی کتاب نہیں ہے، اس میں کسی بھی چیز کی تفصیلات نہیں ہیں۔ قرآن میں تو نماز کی بھی تفصیلات اللہ تعالیٰ نے بیان نہیں کی، نماز کا حکم دیا، اس کی تفصیلات احادیث میں ہیں۔ قرآن اجمالی قانون ہے، اس کے اندر ڈیٹیلز نہیں ہیں، اس کے اندر سائنسز نہیں ہیں، اس کے اندر سائنز ہیں، نشانیاں ہیں، وہ اللہ کی آیات ہیں۔ قرآن کا اصل موضوع آخرت ہے۔ قرآن نے آخرت سمجھاتے ہوئے کہیں کہیں ایسے مضامین ڈسکس کر دیے، ایسی آیات آ گئیں جو رہتی دنیا کے لیے قرآن مجید کی حقانیت کا ثبوت ہیں۔ جدید کونیات کاسمولوجی کے مطابق ستاروں اور کہکشاؤں کی تشکیل سے پہلے پوری کائنات ایک گرم، کثیف اور غیر شفاف گیسی بادل کی شکل میں تھی، جسے سائنسدان دھواں کہتے ہیں، سموک یا نیبولا قرار دیتے ہیں۔ اور قرآن اس مرحلے کا ذکر اس طرح کرتا ہے کہ ثم استوى الى السماء وهي دخان، اور پھر وہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا اور وہ دھواں سا تھا، وهي دخان۔ اب اگر ہم قرآن مجید کو علم جنین، ایمبریولوجی اور حیاتیاتی حقائق کے مطابق دیکھیں تو قرآن نے انسانی تخلیق کے مراحل کے بارے میں جو تفصیلات دی ہیں وہ ماڈرن ایمبریولوجی کے عین مطابق ہیں۔ کینیڈا کی ٹورنٹو یونیورسٹی کے پروفیسر کیتھ ایل مور، انہوں نے جب ان آیات کا مطالعہ کیا تو انہوں نے اعتراف کیا کہ یہ معلومات 7ویں صدی میں کسی انسان کے پاس ہونا ممکن نہیں ہے۔ قرآن بیان کرتا ہے سورۃ المومنون میں کہ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ۔ ہم نے انسان کو مٹی کے خلاصے سے پیدا کیا،
پھر ہم نے اسے نطفہ بنا کر ایک محفوظ جگہ رحم میں رکھ دیا، پھر ہم نے اس نطفہ کو علقہ بنایا، چمٹنے والی چیز بنایا، پھر علقہ کو مدغہ بنایا، پھر مدغہ سے ہڈیاں بنائی، پھر ہڈیوں پر گوشت چڑھایا، پھر اسے ایک دوسری ہی مخلوق بنا کر کھڑا کیا۔ تو اللہ بڑی برکت والا ہے جو سب سے بہترین پیدا کرنے والا ہے۔ اب پروفیسر مور نے ان اصطلاحات کی سائنسی تشریح یوں کی ہے کہ علقہ اس کے 3 معنی ہیں: لیچ، جونک، چمٹنے والی چیز، اور خون کا لوتھڑا۔ ابتدائی مرحلے میں جنین رحم کی دیوار کے ساتھ جونک کی طرح چمٹ جاتا ہے اور اس کی ظاہری شکل بھی جونک جیسی ہوتی ہے۔ پھر مدغہ، اس کا مطلب ہے ایسی چیز جس پر دانتوں کے نشانات ہوں۔ جنین اس مرحلے میں بالکل دانتوں کے نشانات جیسے نظر آتے ہیں۔ پھر عظام اور لحم، ہڈیوں کی تشکیل اور ان پر عضلات کا چڑھنا، بالکل وہی ترتیب ہے جو ماڈرن اناٹمی ہمیں بتاتی ہے۔ اب 1500 سال پہلے جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائیں، یا بقول ملحدین کے کہ یہ الہامی کتاب نہیں ہے، خدا کی نازل کردہ کتاب نہیں ہے، بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود لکھی ہے، تو عرب میں بیٹھے ہوئے ایک شخص کو یہ ساری معلومات کہاں سے مل گئی تھیں جن چیزوں کو دنیا 1500 سال کے بعد جان رہی ہے؟ اور فقط یہاں تک نہیں، قرآن نے علم جنین کی مزید وضاحت کی۔ قرآن نے فرمایا یخلقکم فی بطون امہاتکم خلقا من بعد خلق فی ظلمات 3، کہ رحم مادر کے اندر جنین کی حفاظت 3 پردوں میں ہوتی ہے، اور ماڈرن میڈیکل سائنس ان 3 پردوں کی شناخت اس طرح کرتی ہے: ایبڈومینل وال، شکم کی دیوار، یوٹرین وال، رحم کی دیوار، اور تیسرا ایمنیو کرونک میمبرین جو ایمنیو جھلی ہے۔ یہ ماڈرن میڈیکل سائنس ان چیزوں کو جان رہی ہے۔ قرآن کے نزول کے 1500 سال کے بعد، 1200-1300 سال کے بعد، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان چیزوں کو قرآن مجید میں نازل کر رہا ہے۔ یہ قرآن کی حقانیت اور اس کے الہامی کتاب ہونے کا ثبوت ہے کہ وہ علوم جن کو ماڈرن سائنس، جن کو دنیا آنے والے 1000 سالوں کے بعد جانے گی، قرآن نے ان کو پہلے بیان کر دیا۔ اور پھر اگر ہم بات کریں جیولوجی کی، ارضیات کی، پہاڑوں کی حقیقت کی، پہاڑوں کے بارے میں قرآن کا بیانیہ وہ ماڈرن ارضیات کے نظریات سے حیرت انگیز طور پر مطابقت رکھتا ہے۔ عام مشاہدے میں تو پہاڑ صرف زمین کے اوپر نظر آتے ہیں، لیکن قرآن نے ان کے لیے لفظ اوتاد استعمال کیا۔ فرمایا الم نجعل الارض مہادا والجبال اوتادا۔ میہاد کا مطلب ہے میخیں، سٹیکس، کیل لگانا۔ جدید ارضیات کے مطابق، جیولوجی کے مطابق، پہاڑ زمین کی سطح کے نیچے اپنی اونچائی سے کئی گنا زیادہ گہری جڑیں، روٹس رکھتے ہیں۔ یہ جڑیں زمین کی کرسٹ کو نچلی تہوں کے ساتھ جوڑ دیتی ہیں، بالکل اسی طرح جیسے ایک میخ خیمے کو زمین کے ساتھ استحکام دیتی ہے، مستحکم کر دیتی ہے۔ اسی توازن کو سائنس کی زبان میں ایسوسٹیسی کہا جاتا ہے، اور قرآن نے تو یہ چیز بہت پہلے بیان کر دی۔ اور پھر قرآن نے کہا وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِهِمْ، ہم نے زمین پر پہاڑ جما دیے تاکہ وہ انہیں لے کر ہلنے نہ لگے۔ اور جدید تحقیق ثابت کرتی ہے کہ اگر پہاڑ نہ ہوتے تو زمین کی ٹیکٹونک پلیٹس جو ہیں مسلسل حرکت میں رہتی اور زمین کی سطح زندگی کے لیے انتہائی غیر مستحکم ہو جاتی۔ پہاڑ ان پلیٹوں کی حرکت کو کنٹرول کرتے ہیں، زمین کو تھر تھراہٹ سے بچاتے ہیں، اور پھر زمین پر زندگی ممکن ہوتی ہے۔ تو جو چیزیں جدید دنیا 1000 سال کے بعد، 1200 سال کے بعد جان رہی ہے زمین کے بارے میں، پہاڑوں کے بارے میں، قرآن ان چیزوں کو بہت پہلے بیان کر رہا ہے۔ قرآن نے بعض ایسے تاریخی واقعات اور کرداروں کا بھی ذکر کیا جن کے بارے میں اس دور کی مروجہ تاریخ یا تو خاموش تھی یا غلط بیانی کا شکار تھی۔ قرآن نے ان کی درستگی کی۔ اعتراض کرنے والے بہت عرصے تک اعتراض کرتے رہے ہوں گے، لیکن پھر حقیقتیں کھل گئیں۔ قرآن میں حامان کا ذکر فرعون کے ایک قریبی وزیر اور تعمیراتی ماہر کے طور پر کیا گیا۔ مستشرقین طویل عرصے تک اس پر اعتراض کرتے رہے کہ بائبل کے مطابق حامان، موجودہ بائبل کے مطابق، واللہ عالم کہ اس کے اندر کتنی تبدیلیاں ہو گئیں۔ حامان سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے 1100 سال کے بعد ایران کے بادشاہ کا وزیر تھا، جبکہ قرآن اسی حامان کو فرعون کا ایک قریبی وزیر اور تعمیراتی ماہر کہتا ہے۔ لہٰذا یہ تو قرآن کی غلطی ہے۔ لیکن 1822 عیسوی میں روزیٹا اسٹون کی مدد سے قدیم مصری زبان جب پڑھی گئی تو ویانا کے میوزیم میں ایک کتبہ ملا جس پر HMN حامان نامی شخص کا ذکر تھا،
جو پتھر کی کانوں کے مزدوروں کا سربراہ تھا۔ گویا قرآن مجید کے نازل ہونے کے تقریباً 1200-1300 سال کے بعد یہ عقدہ کھلا کہ قرآن نے جو بیان کیا تھا وہ حق بیان کیا تھا۔ حامان فارس کا یا ایران کے بادشاہ کا وزیر نہیں تھا، بلکہ وہ فرعون کا وزیر تھا، اور وہ تعمیراتی ماہر تھا، اور قرآن کی آیت اس کی تصدیق کرتی ہے، فَأَوْقِدْ لِي يَا حَامَانُ عَلَى الطِّينِ فَاجْعَل لِّي صَرْحًا، کہ فرعون نے کہا اپنے درباریوں میں، اے حامان تم میرے لیے گارے پر آگ جلا اور پھر میرے لیے ایک اونچا محل بنا، اونچی عمارت بنا دے۔ گویا آج سے 1500 سال سے لے کر کم و بیش 150 سال پہلے تک دنیا غلط فہمی کا شکار تھی۔ مستشرقین قرآن پر اعتراض کرتے تھے کہ قرآن کے اندر یہ چیز غلط ہے، لیکن پھر عقدہ کھلا، تاریخ واضح ہوئی، قدیم مصری زبان کو پڑھا گیا تو ثابت ہوا کہ قرآن نے جو بیان کیا تھا 1500 سال پہلے، جو درستگی کی تھی تاریخ کی، وہ 100% درست ہے۔ حامان ایران کے بادشاہ کا وزیر نہیں تھا، اور وہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے 1100 سال کے بعد بھی نہیں تھا، بلکہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ٹائم پہ فرعون کا وزیر تھا اور ایک تعمیراتی ماہر تھا۔ اور پھر قرآن نے فرعون کے القابات کی بھی درستگی کی۔ موجودہ بائبل میں حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام دونوں کے ٹائم کے لیے مصری حکمرانوں کو فرعون کہا گیا، لیکن قرآن مجید جب حضرت یوسف علیہ السلام کے دور کا ذکر کرتا ہے تو حکمران کے لیے ملک، بادشاہ، کنگ کا لفظ استعمال کرتا ہے، لیکن جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کا ذکر کرتا ہے تو پھر فرعون کا لفظ استعمال کرتا ہے۔ اور ماڈرن ایجپٹولوجی، جدید مصری شناسی، یہ ثابت کرتی ہے کہ فرعون کا لقب مصر میں نیو کنگڈم کے بعد یعنی 18ویں خاندان سے شروع ہوا۔ اس سے پہلے مصر کے بادشاہوں کو صرف بادشاہ کہا جاتا تھا، کنگ کہا جاتا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا ٹائم پیریڈ وہ ہیکسوس کا ٹائم پیریڈ ہے۔ اس وقت فرعون کا لقب مستعمل نہیں تھا۔ اس وقت میں بادشاہ کو یا حکمران کو بادشاہ کہتے تھے، حکمران یا کنگ کہتے تھے، ملک کہتے تھے، اس کے لیے فرعون کا لفظ نہیں تھا۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ٹائم پیریڈ میں مصر کے حکمرانوں کو فرعون کہا جاتا تھا۔ قرآن مجید کی یہ باریک بینی جو اس وقت تاریخی طور پر دنیا کی نظروں سے اوجھل تھی، جو قرآن کے نزول کے 1500 سال کے بعد سامنے آئی، لیکن قرآن نے اس باریک بینی کو اختیار کیا، یہ اس کے الہامی ہونے کا ایک ٹھوس ثبوت ہے۔ پھر قرآن مجید فرقان حمید کی حقانیت کا ایک رخ وہ سچی پیشن گوئیاں ہیں جو اس کے نزول کے وقت بظاہر ناممکن تھیں، لیکن پوری ہوئیں۔ 614 عیسوی میں ایرانیوں نے بازنطینی رومیوں کو، رومنز کو عبرتناک شکست دی اور یروشلم پر قبضہ کر لیا۔ مکہ کے مشرکین اس چیز پر بڑے خوش تھے کہ جس طرح مشرک ایرانیوں نے اہل کتاب رومیوں کو ہرایا ہے، رومی عیسائی تھے، کرسچنز تھے، ویسے ہی مشرکین مکہ وہ اپنے بارے میں خوش تھے کہ وہ مسلمانوں کو ہرا دیں گے۔ اب قرآن نے اس موقع پر اعلان کیا کہ غلبت الروم فی ادنى الارض وهم من بعد غلبهم سیغلبون فی بضع سنین۔ اب قرآن کیسے بیان کر رہا ہے؟ فرمایا رومی مغلوب ہو گئے ہیں قریبی ملک میں، وہ اپنی مغلوبی کے بعد ان قریب غالب آ جائیں گے، فی بضع سنین، چند سالوں میں۔ عربی زبان میں بضع کا مطلب ہے 3 سے 9 سال کا ٹائم پیریڈ۔ اس وقت کے حالات میں رومیوں کی واپسی ناممکن تھی، لیکن پیشن گوئی کے عین 9 سال کے اندر 624 عیسوی میں رومنز نے ایرانیوں کو شکست فاش دی۔ اب دلچسپ بات یہ ہے کہ جس مقام پر رومیوں کو شکست ہوئی تھی وہ بحر مردار، ڈیڈ سی کا علاقہ ہے، جو زمین کا پست ترین مقام ہے، اور قرآن نے اس مقام کو ادنى الارض کہہ کر بیان کیا۔ فرمایا فی ادنى الارض وهم من بعدهم غلبهم سیغلبون۔ اب قرآن اتنی فصاحت اور اتنی بلاغت اور اتنی پیچیدگیاں بیان کر رہا ہے، یہ کیسے ممکن تھا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام، جن کا دنیا میں کوئی استاد نہیں ہے، وہ بغیر وحی الہی کے ایک اتنی بہترین کتاب اپنے طرف سے لکھ دیں جس کے اندر فصاحت ہو، بلاغت ہو، ادب ہو، ماڈرن سائنسز ہوں، قوانین ہو، کوڈ آف لائف ہو، تاریخ کی غلطیاں اس میں درست کی جا رہی ہوں، اس میں مستقبل کی پیشن گوئیاں ہوں، غیب کی خبریں ہوں، اور وہ اتنی پیچیدگی کے ساتھ غیب کی خبریں ہوں کہ وہ بعینی ہی درست ثابت ہوں۔ یہ سب چیزیں ثابت کرتی ہیں کہ قرآن مجید فرقان حمید اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے
الہامی کتاب ہے۔ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، اگر یہ اللہ کے سوا کسی اور کی طرف سے ہوتا تو وہ اس میں بہت سارے اختلافات پاتے، اس میں بہت سارے تضادات ہوتے۔ انسانوں کے نظریات، خیالات وقت اور حالات کے ساتھ بدل جاتے ہیں، لیکن قرآن مجید 23 سال کے طویل عرصے میں جنگ، امن، تکلیف کے مختلف حالات میں نازل ہوا، مگر اس کے توحید، عدل، اخلاق کے پیغام میں رتی برابر تضاد نہیں ہے۔ ملحدین اعتراض کرتے ہیں قرآن بائبل سے نقل کیا گیا۔ قرآن اگر بائبل سے نقل کیا گیا ہوتا، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے، جیسے اس ملحد شخص نے دعویٰ کیا کہ حضور نے قرآن ورقہ بن نوفل سے لیا تھا، انہوں نے بتایا تھا کہ آپ نبی ہیں، انہوں نے بتایا تھا کہ یہ ساری چیزیں حضور ان سے پوچھتے تھے اور آگے لوگوں کو بتاتے تھے۔ ایک فضول اور لا یعنی اعتراض ہے۔ اگر حضور نے قرآن بائبل یا انجیل سے لیا ہوتا تو قرآن میں بھی فرعون اور بادشاہ کا فرق نہ ہوتا، تو پھر قرآن کے اندر بھی حامان کو فرعون کا وزیر نہ کہا گیا ہوتا۔ اگر قرآن بائبل سے نقل کیا گیا ہوتا تو بائبل کی تاریخی غلطیاں جو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نہیں ہیں، لوگوں نے اپنی طرف سے شامل کر دیں، وہی غلطیاں قرآن کے اندر بھی ہوتی۔ اور اگر قرآن یونانیوں سے نقل کیا گیا ہوتا تو بھی یونانیوں کی بہت ساری ایسی باتیں جو سائنسی اعتبار سے غلط تھیں اور دنیا نے ان کو غلط ثابت کیا، تو پھر وہ ساری باتیں قرآن کے اندر موجود ہوتی، یا ان میں سے کوئی ایسی بات موجود ہوتی کہ آج کوئی شخص قرآن پر انگلی اٹھاتا کہ یہ بات تو قرآن کے اندر ہے اور یہ سائنسی طور پر غلط ثابت ہوتی ہے۔ لیکن قرآن کا کمال ایسا ہے، اس کی درستگی کا کمال ایسا ہے کہ اس میں غلطی نکالنا ممکن نہیں ہے۔ لہٰذا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جب ہم قرآن مجید فرقان حمید کو غیر جانبدار ہو کر کسی بھی اعتبار سے پڑھتے ہیں تو یہ کہنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ یہ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے الہام شدہ کتاب ہے، یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے، یہ خالق کائنات کی حتمی اور الہامی آواز ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ قرآن ہے۔ لہٰذا ملحدین کے یہ اعتراضات جو ہوائی تیر ہیں، جن کی کوئی حیثیت نہیں ہے، جن کی کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ کسی بھی صورت قرآن مجید فرقان حمید کی حقانیت کو کم نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کو سمجھنے کی اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔